اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسمبلیز آف پاکستان کے بانیوں سینئر پاسٹر ریورنڈ ڈاکٹر نعیم پرشاد آپ تک پہنچائیں گے۔ یہ پیغام آپ کی زندگی، رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آج کا جو میرا پیغام ہے اس کا ٹائٹل ہے ورتھی از دا لیم۔ ہاللیلویا، ورتھی از دا لیم۔ اور ہم نکالیں گے مکاشفہ 5 باب اور کچھ ورسز ہم یہاں سے پڑھیں گے۔ تو ہم عزیزو اس سیریز میں آسمان کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ جو بات ہم نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہیون از پرماننٹ، آسمان ایک لا تبدیل جگہ ہے۔ So when you will be in heaven, you will be there for permanent. آپ ہمیشہ کے لیے وہاں پہ ہوں۔ اور سیکنڈلی آپ کا جو اگلا گھر ہے وہ آسمان ہے۔ ہاللیلویا، آسمان تیرا گھر ہے۔ تو آسمان آپ کا گھر ہے۔ Your next home is heaven۔ اپنے ساتھ والے سے کہیں آپ کا اگلا گھر آسمان ہے۔ زمین پر بھی 1-2 گھر مل سکتے اگلے، لیکن جو اصل گھر ہے آپ کا وہ آسمان۔ اور آسمان کی خوبصورتی یہ ہے، چونکہ ہم آسمان کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، کہ آسمان کا جو مرکز ہے، آسمان کا جو محور ہے، آسمان کا جو سینٹر ہے وہ صلیب ہے۔ ہاللیلویا۔ اگر آپ کی زندگی کا مرکز بھی صلیب ہوگا تو آپ کی زندگی آسمان ہوگی۔ اگر آپ کی زندگی کے مرکز میں یسوع ہوگا تو آپ کی زندگی آسمان کی مانند ہوگی۔ ہاللیلویا۔ تو آسمان پر بھی ایک صلیب کھڑی ہے، آسمان کے مرکز میں بھی ایک صلیب کھڑی ہے، اور وہ یسوع کی صلیب ہے۔ وہ ذبح کیا ہوا برا ہے۔ سوئیں پڑھیں پہلی 4 ورسز کو۔ اور جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے اس کے دہنے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی۔ تو تخت پر کون بیٹھا ہے؟ خدا باپ۔ اس پیسج میں ہمیں تثلیث نظر آتی ہے، جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اور اسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا۔ ایک تمہار ہے، لمبا سا تمہار ہے، اس کے اس سائڈ پہ بھی لکھا ہوا ہے، اس سائڈ پہ بھی لکھا ہے، اور اسے 7 سیلز لگا کر بند کیا گیا۔ پھر میں نے ایک زور آور فرشتہ کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے۔ اچھا جی، ایک بات جو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے آسمان کے تعلق سے، آسمان پر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ خدا کا تخت ہے۔ The biggest and the largest، اور سب سے جو عظیم چیز ہے جو دور سے ہی نظر آئے گی آپ سب کو، خدا کا تخت ہے۔ اور وہاں پر تخت پر باپ بیٹھا ہے۔ یہ ایک سین جان نے دیکھا ہے، اس کے ہاتھ میں تمہار ہے، اور ایک فرشتے نے کہا ہے اس کی مہریں کون کھولے گا تاکہ اس کو پڑھا جا سکے۔ رومن زمانے میں جب کوئی ایگریمنٹ ہوتا تھا تو تمہار پہ لکھ کے اس پہ 7 مہریں لگا دی جاتی، اور وہ تمہار کس کو دے دیتے تھے؟ جیسے آج کل کوئی پراپرٹی ڈیڈز ہوتی ہیں، سیل ڈیڈ ہوتی ہے، پرچیز ڈیڈ ہوتی ہے، سٹیمپ پیپر ہوتے ہیں، تو اس زمانے میں یہ ایک طریقہ کار تھا، اور جو مالک تھا اس کو وہ سکرول جو ہے، تمہار جو ہے، وہ دے دیا جاتا تھا ضمانت کے طور پر۔ ایگریمنٹ ہے، اور ایون نکاح نامے ہیں، پراپرٹی ڈیڈز ہیں، رومنز کی بات کر رہا ہوں، وہ تمہاروں پہ لکھے جاتے تھے، اور کتنی مہریں لگائی جاتی تھی؟ 7 مہریں لگائی جاتی۔ ہاں جی، آگے پڑھیں۔ 3 آیت۔ اور کوئی شخص آسمان پر یا زمین پر یا زمین کے نیچے اس، ہاں جی، 3 ڈائمینشنز بتائی گئی ہیں، آسمان پر،
या जमीन पर या जमीन से नीचे, इन तीनों डायमेंशन में कोई भी मखलूक जो है वो सामने नहीं आई और उसने कहा कि मैं ये मोहरें खोलूंगा। मोहरें कौन खोल सकता है? मालिक खोलता है। किसी भी डीड की, एग्रीमेंट की जो मोहरें हैं वो मालिक खोलता है। हाँ जी, आगे बढ़े। और कोई शख्स आसमान पर या जमीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल ना निकला। और मैं इस बात पर जार जार रोने लगा कि कोई उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के लायक ना निकला। 5वीं आयत। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो, देख यहूदा के कबीला का वो बबर जो दाऊद की असल है, उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। आमीन। तो बुजुर्गों में से, कौन से बुजुर्गों में से? 24 बुजुर्गों में से एक ने कहा, जॉन से कहा मत रो, क्योंकि एक है जो इसकी मोहरें खोलने के लिए गालिब आया है, वो यहूदा की नस्ल से है और वो दाऊद की जड़ से है और उसका नाम यीशु मसीह है। तो वो जो तोमार है और उस पर जो सील्स हैं, अब उसका मालिक जो है वो यीशु मसीह है। और आपको पता है जब मोहरें खोली जाती हैं तो 7वीं मोहर के बाद 7 नरसिंगे आ जाते हैं। तो नरसिंगों का मालिक भी यीशु मसीह है, मोहरों का मालिक भी यीशु मसीह है। फिर 7 नरसिंगे फूंके जाते हैं, उसका मालिक भी यीशु मसीह है। 7वें नरसिंगे के बाद 7 प्याले खुल जाते हैं, उंडेले जाते हैं, उन प्यालों का मालिक भी यीशु मसीह है। पहली 4 मोहरें पहले घोड़े हैं जो आते हैं, मुखालिफ मसीह है, जंग है, काल है, वबा है, मौत है, आंधी है, तूफान है, इन सब का मालिक भी यीशु मसीह। जब मोहरें खोली जाती हैं तो उसमें मुखालिफ मसीह भी आता है। मुखालिफ मसीह पर भी कंट्रोल यीशु मसीह का है। जब चर्च दुखों में से गुजरेगा उसका कंट्रोल भी यीशु मसीह के पास है। जब दुनिया में न्यूक्लियर वॉर होगी उसका कंट्रोल भी यीशु मसीह के पास है। अमेरिका के पास बटन नहीं है न्यूक्लियर वॉर का, इंडिया के पास बटन नहीं है, यीशु मसीह के पास बटन है। ये तुम्हारे यीशु के हाथ में है। एंड टाइम्स के सारे वाकयात यीशु के हाथ में हैं, यीशु के कंट्रोल में हैं। चारों घोड़े उसकी मर्जी से आएंगे। कि जब लोग मुकाशरे की किताब पढ़ते हैं कहते हैं जंगें हो जाएंगी, गोले गिरेंगे, आग आएगी, तबाहियां होंगी, सैलाब आएंगे और बड़ी बर्बादी हो जाएगी, केओस हो जाएगा, ट्रबल आ जाएगी, मुसीबत आ जाएगी। लेकिन ये सब कुछ यीशु मसीह के कंट्रोल में है। खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में है। आपकी जिंदगी का कंट्रोल यीशु के हाथ में है। आपके हालात यीशु के हाथ में हैं। अगर आप यीशु के हाथ में हैं तो सब ठीक है। अगर आप अपनी मर्जी करते हैं फिर अपना नुकसान आप खुद उठाएंगे। तख्त पे जो खुदावंद का तख्त है आसमान पर, वहां पर क्या है? सबसे नजदीक, यानी खुदा के करीब और यीशु मसीह के करीब जो लोग बैठेंगे वो 24 बुजुर्ग। कौन होंगे? 24 बुजुर्ग। 12 ओल्ड टेस्टामेंट में से, 12 न्यू टेस्टामेंट में से। उनको ये शर्फ दिया जाएगा उन इंसानों को कि यीशु के करीब बैठे। उसके बाद 4 जानदार होंगे। काश में पढ़ा ना हमने 4 जानदार। 4 जानदार कौन है? कोई नहीं जानता है, बाइबल में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन जो स्कॉलर्स हैं ये बताते हैं ये यीशु मसीह को पेश करते हैं, उसकी शबी हैं। उसके बाद तख्त पर कौन होंगे? वहां पे क्रोबीम होंगे। कौन होंगे? क्रोबी होंगे। उनकी जमा क्रोबीम है। क्रोबीम क्या है? कोई नहीं जानता, बाइबल ने वजाहत नहीं की है।
ہم جوئش ٹریڈیشن کو لے سکتے ہیں، کروبی ہیں، کروبی ہوئے، لیکن بائبل نے کچھ نہیں کہا. اور پھر بائبل اسکالرس کا خیال ہے کروبی بھی یسوع مسیح کو پیش کرتے ہیں. ہیکل میں خدا نے موزس سے کہا تھا جب ٹیبرنیکل بنایا گیا اور پھر جب ٹیمپل بنائی گئی کہ اس کے پردوں پہ کروبی بنائے جائیں. They are the representation of the Son of God. اور پھر کروبیوں کے ساتھ سرافیم ہوں گے. کیا ہوں گے؟ سرافیم ہوں گے. اور سرافیم کیا ہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا. یہ فرشتے نہیں ہیں، یہ ایک ڈیفرنٹ مخلوق ہے. کروبی ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، سرافیم ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. اور ان کے پرپس کیا ہے؟ بائبل خاموش ہے اس کتاب سے. یہ وہ مسٹریز ہیں جو ہم آسمان پہ جا کے لرن کریں گے. اور جتنے دنیا کے فرشتے ہیں، کائنات میں جتنے فرشتے ہیں، وہ تخت کے پیچھے کھڑے ہیں. ملینز اینڈ بلینز آف دم. اور ان میں سے لائٹ نکل رہی ہوگی. یہ خدا کے تخت کا سین. روشنی آئے گی، وہاں پہ روشنی ہوگی، گیت ہوں گے، نغمے ہوں گے، ورشپ ہوگی. اور ایک گیت جو وہاں پہ گایا جائے گا، worthy is the Lamb. وہ یہ گیت نہیں جو ہم گاتے ہیں، یہ بھی بہت اعلیٰ گیت ہے. لیکن آسمان پہ اب پتہ نہیں کس نے یہ گیت لکھا ہے. کسی کروبی نے لکھا ہے، سرافیم نے لکھا ہے، فرشتے نے لکھا ہے، یسوع نے لکھا ہے. یہ گیت گایا جائے گا worthy is the Lamb. کیونکہ تو نے ذبح ہو کر فتح پائی ہے اور اس کی موریں کھولنے کے تو لائق ہے. Holy is the Lamb, worthy is the Lamb. اس لیے جب ہم یہ گیت گاتے ہیں انگریزی کا تو اس میں اٹھاؤ ہے، کیونکہ یہ آسمانی گیت ہے. اس میں اٹھاؤ ہے، یہ لفٹ اپ کرتا ہے، کیونکہ ہمیں اس میں آسمان کی جھلک نظر آتی ہے. اور اس کے بعد 24 بزرگوں کے سامنے، 4 جانداروں کے سامنے ایمانداروں کا ایک گروہ ہوگا جو خدا کی پرستش اور حمد و ثنا کرے گا. آسمان پہ ٹائم نہیں ہے. لوگ گروپوں میں جائیں گے آسمان پر عبادت کے لیے خدا کے سامنے. ایک گروپ جائے گا، اس میں بے شمار ان گنت لوگ ہوں گے. پھر دوسرا گروپ جائے گا، اور جب ایک گروپ جائے گا وہ کئی صدیوں تک ورشپ کرتا رہے گا. اس کو ٹائم کی نہیں پتہ چلے. خدا کی حضوری میں ایسا جلال ہوگا اور معموری ہوگی اور لبریزی ہوگی کہ وہ صدیوں تک بھی ورشپ کرتے رہیں گے اور وہاں سے جانا نہیں چاہیں گے. اور پھر نیکسٹ جو گروپ ہے اس کی باری آ جائے. تو یہ ایک آسمان کا سین ہے کہ آسمان کیسا ہے، اور ہم وہاں پہ جو عبادت کا ہمارا حصہ ہے، یہ سلسلہ ہے، ہم کیا کریں گے اور ہم کیسے کریں گے. ہاں جی آگے پڑھیں، 6 آئے. اور میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ دیکھا. ایک برہ کھڑا دیکھا. اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں. یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روئے زمین پر بھیجی گئی ہیں. تو کیا دیکھا جان نے؟ سینٹر میں برے کو دیکھا. جب خداوند یسوع مسیح پہلی مرتبہ آئے تو وہ برے کے طور پر آئے تھے، اور اب جب وہ سیکنڈ مرتبہ آئیں گے وہ ببر شیر کی مانند آئیں گے. پہلے وہ قربانی دینے کے لیے آیا تھا، اب وہ عدالت کے لیے آئے گا. پہلے وہ قربان ہونے آیا تھا، اب وہ فیصلے کرنے کے لیے آئے گا. اور یہ 7 آنکھوں کا مطلب کیا ہے؟ 7 کا مطلب کیا ہے؟ 7 کے 2 مطلب ہیں. ایک اس کا مطلب ہے زندگی، اور ایک اس کا مطلب ہے کمپلیٹ. اور یہ 7 اسپرٹس کیا ہے؟ ہولی اسپرٹ.
جیسے میں نے پہلے کہا کہ تخت پر تثلیث موجود ہو، باپ اور بیٹا اور روح القدس، اور 24 بزرگ ہوں گے۔ یہ جو ذبح کیا ہوا برہ ہے، اس کا مطلب ہے خداوند یسوع مسیح آسمان پر بھی اس حالت میں ہوں گے اور ہمیں نظر آئیں گے کہ ان کے بدن پر زخموں کے نشان جو ہیں وہ دیکھے جائیں۔ آج بھی ان کے ہاتھوں میں نشان، ان کے پاؤں پہ نشان، ان کے سر پہ جو کانٹوں کا تاج پہنایا گیا اس کے سکارز آج بھی موجود ہوں گے، موجود ہیں اور ہوں گے اور رہیں گے۔ اور جب آپ یسوع کو ملیں گے تو آپ کو جو سب سے پہلے امپریشن ملے گا کہ یہ وہ ہستی ہے جو میرے لیے ذبح ہوئی تھی اور تیسرے دن جی اٹھا تھا۔ ہاللیلویہ۔ جب رومنز نے یسوع مسیح کو مصلوب کیا اور وہ مر گیا اور وہ دفن ہوا تو ابلیس خوش تھا کہ یسوع کا اینڈ ہو گیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کچھ گھنٹوں کے بعد تیرا اینڈ ہو جائے گا۔ جہنم میں خوشی منائی جا رہی تھی، آسمان خاموش تھا، فرشتے اداس تھے کہ یسوع مسیح مصلوب ہو گیا ہے، مر گیا ہے، لیکن چند گھنٹوں کے بعد اس قبر میں جہاں یسوع کی لاش تھی، یسوع کے بدن نے ہلنا شروع کر دیا، اس کے چہرے کا رنگ واپس آ گیا، اس کی انگلیوں نے اور اس کے لمز نے موو کرنا شروع کر دیا، اور یسوع مسیح اس قبر کے پتھر پر بیٹھ گیا اور فرشتے نے پتھر کو ہٹا دیا اور یسوع مسیح باہر آ گیا۔ اب جہنم میں ماتم تھا اور آسمان پہ خوشی تھی۔ ہاللیلویہ، کیونکہ برا جی اٹھا ہے، وہ جو مر گیا تھا وہ جی اٹھا ہے، اور اس کا نام یسوع ہے۔ عزیزو، آپ جب بھی کسی مشکل میں سے گزریں، کرائسس میں سے گزریں، پریشانی میں سے گزریں، یہ یاد رکھیں کہ آپ کا یسوع زندہ ہے، آپ کا یسوع جی اٹھا ہے۔ لوگ مرے ہوئوں کا عرس مناتے ہیں، ہم زندہ کا جنم دن مناتے ہیں۔ ہاللیلویہ، کیونکہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور یہ برے کا لفظ مکاشفہ کی کتاب میں 29 ٹائمز آیا ہے، 29 مرتبہ آیا ہے، اور اس کا مطلب ہے ایک چھوٹا لیم، انوسنٹ لیم، ایک چھوٹا بچہ بھیڑ کا، یہ تصویر ہے یسوع مسیح کی۔ عزیزو، جب بھی طوفان آپ کی زندگیوں میں آئیں اور آندیاں آپ کی زندگی میں آئیں اور سیلاب آپ کی زندگی میں آئے، ایک بات کا نعرہ لگاتے رہیں کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے اور اس نے فتح پائی ہے۔ اب جہنم میں ماتم تھا، آسمان پہ خوشی تھی۔ جس ہستی نے سب سے پہلے یسوع مسیح کو جی اٹھے دیکھا ہے وہ فرشتے ہیں۔ Angels, only angels know how Jesus came back to life. They were the first witness. وہ یہاں نہیں ہے بلکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ تو زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ آج بھی کئی لوگ مردوں کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے زندگی ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ مردوں کے پاس زندگی نہیں ہے، زندہ کے پاس زندگی ہے، یسوع کے پاس زندگی ہے۔ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ اور اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ پہلے وہ برے کے طور پر آیا تھا، اب وہ ببر کے طور پر آئے گا۔ پہلے وہ حلیمی میں آیا تھا، اب وہ قدرت میں آئے گا۔ پہلے اس نے شرمندگی برداشت کی، اب وہ جلال میں آئے گا۔ پہلے وہ مصلوب ہوا تھا، اب وہ عدالت کے جج کے طور پر آئے گا، منصف کے طور پر آئے گا۔
अजीज़ों, आखिर में मैं आपको ये चैलेंज करना चाहूँगा, अपनी क्रिश्चियन लाइफ को कॉम्प्रोमाइज ना करें। सब कुछ यीशु मसीह के हाथों में है। तुम्हारे यीशु के पास हाथ में है। मोरे यीशु ने खोलनी है, लगानी भी उसने है, बंद भी उसी ने करनी है। वो मालिक है, टाइटल डीड उसके पास है, दुनिया की रजिस्ट्री यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। आपकी वरासत के कागजात यीशु मसीह के पास है। आपके रजिस्टर पर जो गुनाह लिखे थे वो बर्रे के लहू से धो दिए गए हैं। यू आर वॉश्ड विद द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। यीशु के खून ने आपको धो दिया है, पाक साफ कर दिया है, 0 मीटर बना दिया है। हालेलुया। सो जीदो कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें अपनी क्रिश्चियन लाइफ के लिए, अपने फेथ के लिए, अपने अकीदे पर, अपने ईमान पर कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें, क्योंकि आपको बहुत बड़ा जलाल मिलने को है, आपको बहुत बड़ा मकाम मिलने को है। ये दुनिया आर्जी है, दौलत के चक्कर में निजात को नहीं खोना है। पहले तुम ढूंढो उसकी बादशाही, उसकी रास्तबाजी, तो ये सारी चीजें तुम्हें मिलती जाएंगी। सो मुकाशवा की किताब में जो हमें थियोलॉजी नजर आती है वो 9वीं और 10वीं आयत है। आइए पढ़ें मुकाशवा 5 बाब 9वीं और 10वीं आयत। और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़ुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। आमीन। और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया, और वो ज़मीन पर बादशाही करते हैं। आमीन। सो इस पैसेज में हमें क्या थियोलॉजी नजर आती है कि तू ही मोहरें खोल सकता है। इसका मतलब ये है कि जो तुमार है और जो उसके ऊपर मोहरें हैं वो खुदा के प्लान में बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये वो डॉक्यूमेंट है जिस पे गॉड हेड ने बिफोर क्रिएशन फैसले किए थे और मोहरें लगा दी थी। मोहरें किसने लगाई थी? खुदा बाप ने लगाई। और ये दुनिया का, कायनात का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो जो तुमार था, और उसको लेने का एक ही हकदार था, यीशु मसीह, क्योंकि वो जी उठा है। सेकंड, इस गीत में जिक्र है लहू का। तूने अपने खून से खरीद लिया है। अजीजों, आपकी कीमत चंद करोड़ नहीं है और चंद अरब नहीं है। आपकी कीमत यीशु का लहू है। योर वैल्यू इज द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। आप खून से खरीदेंगे। आप बहुत कीमती हैं। आपके लिए खून बहाया गया है, और वो भी किसी बैल और बर्रे का नहीं। खुदा ने अपना खून बहाया। बशरियत है। यू आर प्रेशियस टू गॉड। यू आर यूनिक टू गॉड। यीशु के खून की कदर हमें इतनी जमीन पर नहीं होती है जितनी हमें आसमान पे नजर आएगी। और दूसरा ये कि खुदा ने आपको खरीद लिया है। तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। आपका मालिक यीशु मसीह है। सो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई दफा जंग हो जाती है या जल्जला आ जाता है, लोग पैनिक कर जाते हैं। आपने परेशान नहीं होना है। आप यीशु में हमेशा जिंदा रहेंगे। आपके घर के नजदीक जो बम फेंके जाएंगे वो चलेंगे नहीं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह अपने खून खरीदों को जानता है। उसने आपका कुफारा दिया है, उसने आपकी कीमत दी है।
اور پھر اس گیت میں لکھا ہے کہ اس نے ہمیں ایک بادشاہی دی ہے اور ہمیں کاہن بنا دیا ہے۔ عزیزو، کاہن کے لیول پہ زندگی بسر کر۔ کاہن مینز انٹرسیسر، دوسروں کے لیے شفاعت کرنے والا، دوسروں کی مدد کرنے والا۔ پاکیزگی کا لیول ہے، کہانت کا لیول ہے، ایک معیار ہے، ایک درجہ ہے جس میں آپ نے زندگی بسر کی۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے، یسوع مسیح آپ کی زندگی کا مرکز ہو۔ مکاشفہ 5 باب، کون سا باب؟ 5 باب کم از کم مہینے میں ایک دفعہ ضرور پڑھا کریں۔ آپ کو یسوع کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا مقام کیا ہے، اور آپ کو اپنا پتہ چلتا ہے میرا مقام کیا ہے۔ اور جب آپ مخالف مسیح کے دور میں سے گزریں گے تو آپ نے اپنے دل میں اور بلند آواز سے یہ کہتے رہنا ہے مخالف مسیح کو، اے بچوں تینوں نہیں پتا تو یسوع دے ہتھاں دے گا۔ ہاللیلویہ۔ آپ نے ڈرنا نہیں ہے اس سے۔ اپنے ساتھ والے سے کہیں، آپ نے مخالف مسیح سے نہیں ڈرنا ہے، وہ میرے یسوع کے ہاتھ میں چونٹی کی طرح ہے۔ ہاللیلویہ۔ چرچ فاتح ہے، ہمیشہ فاتح رہے گا۔ یسوع جی اٹھا ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وہ غالب آیا ہے، وہ ہمیشہ غالب رہے گا۔ ہاللیلویہ۔ خداوند ہم سب کو برکت دے، آمین۔ یقیناً اس پر اثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے۔ اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات، مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں۔ آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں۔ خداوند یسوع، میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تو میرا شخصی نجات دہندہ ہے۔ تو نے صلیب پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے۔ اتنے برسوں تک میں نے گناہ، گندگی، غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی۔ آج تو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر، میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداوند بن۔ آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں۔ مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما۔ میں اس نئی زندگی کے تجربے کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔